14 اگست کا مطلب یا یوم آزادی کا مطلب بدتمیزی اور بدتہذیبی نہیں ہے۔ 14 اگست کا یا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں وہ ملک عطا فرمایا ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں تو کوئی ہمیں روکتا نہیں ہے، ہم بازار میں جاتے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہماری خواتین تعلیم حاصل کرنے کے لیے اداروں میں جاتی ہیں تو کوئی انہیں کچھ کہتا نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے حج عمرے کے لیے یا پوری دنیا میں سفر کے لیے یہاں سے جاتے ہیں تو کوئی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، نہ یہ کہ آپ بڑے بڑے باجے لے کر لوگوں کے کان پھاڑ دیں اور موٹر سائیکلوں کے سائلنسر اتار کر جاہلانہ وہ انداز اختیار کر کے یہ سمجھیں کہ ہم بڑے آزاد ہیں۔ تو یہ آزادی نہیں، یہ جہالت ہے، یہ اندر کی وہ غربت ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے شور و غل پر۔ تو آزادی اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے نظریات، اپنے افکار اور اپنے خیالات کے بل بوتے پر جی سکیں، اور یہی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی تھی، اور انہوں نے بارہا اپنے خطبات میں اس بات کو واضح کیا۔ اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر بھی ان کی تقریر ریکارڈ کا حصہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسا آزاد ملک چاہتے ہیں، ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ مغرب کے بتائے ہوئے اصولوں کو ہم نہیں چاہتے، ہم وہ اصول اور وہ ضابطے چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، جو قرآن نے ہمیں دیے ہیں۔ تو اس لیے آج کا دن بھی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس ملک کے قوانین کو اپنے لیے حرف آخر سمجھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ ویسے بھی ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے آقا و مولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عالیہ ہمہ وقت پیش نظر رکھنی چاہیے، اور حضور کو شور و غل پسند نہیں۔ یہ جو باچھیں کھول کھول کر اور منہ پھاڑ پھاڑ، گلا پھاڑ پھاڑ کر خطیب گفتگو کرتے ہیں، حضور نے اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ حالانکہ تبلیغ دین سب سے اہم کام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا ہے، اور روایات میں یہ صراحت ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اطمینان سے اور آہستگی سے گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی حضور کی باتیں لکھنا چاہتا تو لکھ سکتا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہاں حضور کی باتیں، حضور کا مزاج مبارک، مزاج نبوت کیا ہے اور ہم نے کیا سیکھا ہے۔ اس لیے آزادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات، حضور کے فرامین، حضور کا دیا ہوا دین ہمہ وقت ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔